अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की इंग्लिश, जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की का न्यू वर्जन है। और इसका आज हम सेकंड यूनिट जो है वो रीड करेंगे। सेकंड यूनिट जो है इसका वो है पैट्रियटिज्म। पैट्रियटिज्म का मीन्स होता है हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी वतन से मोहब्बत का एक जज्बा है जो कि किसी भी कौम के किसी भी शख्स में पाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए पढ़ते हैं इस यूनिट में क्या है। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे और साथ ही इसकी हम ट्रांसलेशन करते जाएंगे, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम इनकी कंप्लीट एक्सरसाइज उनका सॉल्यूशन आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। पैट्रियटिज्म का मतलब है अपने वतन से मोहब्बत और अपने वतन के साथ जानिसारी। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. कोई भी मुहिब वतन जो होता है ना सिर्फ अपने वतन से मोहब्बत करता है, बल्कि उसके लिए जब जरूरत पड़े तो हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. लफ्ज पैट्रियट जो है वो लातीन लफ्ज पैट्रियोटा का मौखिस है, जिसका मतलब है किसी भी मुल्क का बाशिंदा। इट इज कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, और इसे काबिल सराहे जाने वाले मतलब सराहे जाने वाले या काबिल सराहत एक खूबी की हैसियत हासिल है। कहने से मुराद ये है कि जिस शख्स में पैट्रियटिज्म पाया जाता है वो काबिल तहसीन होता है, उसकी आप उसकी तारीफ करते हैं। पैट्रियटिज्म gives people a strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. पैट्रियटिज्म जो है वो लोगों में हिम्मत पैदा करता है और हौसला पैदा करता है ताकि वो अपने मुल्क और कौम के मफादात की हिफाजत कर सकें। For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. किसी भी मुहिब वतन के लिए उसके वतन की खुद मुख्तारी, उसके वतन का इस्तेहकाम और वकार सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं, जिस पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। Patriots render great sacrifice for the preservation and protection of these values. पैट्रियट्स जो होते हैं, मुहिब वतन जो होते हैं, वो अपने वतन की हिफाजत के लिए और उसके इक़दार की हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानी जो है वो दे देते हैं। Let's move to the third para, which is Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was a nation builder and great patriot. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah ने ना सिर्फ इस कौम को बनाया बल्कि वो एक अजीम मुहिब वतन भी थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. वो चाहते थे कि बरसगीर के जो मुसलमान हैं उनकी इक़दार को, उनकी तहजीब को, उनकी रिवायात को महफूज कर दिया जाए। He gave the Muslim sense of identity by securing a separate homeland for them. उन्होंने मुसलमानों में एक अलग शनाख्त का जज्बा पैदा किया, उनके लिए एक अलहदा वतन हासिल करके। He said, उन्होंने कहा, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into a united and strong nation. कि हमें अपने अंदर हुब्बुल वतनी का एक जो सेंस है, हिस्स है, वो पैदा करनी होगी, जिसकी वजह से हम मुत्तहिद हो सकें एक मजबूत कौम के तौर पर। Let's move to the next para. Okay. The spirit of patriotism makes us stay alert in case of foreign invasion.
یہ جو حب الوطنی کی جو روح ہوتی ہے، اس کا جو جذبہ ہوتا ہے، وہ ہمیں باخبر رکھتا ہے اگر ہمارے اوپر خدا نخواستہ کوئی بیرونی حملہ ہو، کوئی بیرونی دباؤ ہو، کوئی بیرونی اٹیک ہو جائے. In the history of Pakistan, there are many instances when people lay down their lives for the defense of the country. ہماری اپنی ملک کی تاریخ میں کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جب لوگوں نے اپنے ملک کی بقا اور حفاظت کے لیے اپنی جانیں نثار کر دی. In the war of 1965 and 1971 and the Kargil war in 1999, many brave soldiers laid their lives in an attempt to protect the homeland. یہ جنگیں تھیں جو پاکستان نے انڈیا کے خلاف لڑی تھیں 1965 میں، 1971 میں، اور کارگل کی جنگ جو تھی وہ 1999 میں لڑی گئی. اور ان جنگوں میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دی. ان میں کون کون شامل تھے، آئیے ان کے نام آگے میں دیے ہوئے پڑھتے ہیں. نائک سیف علی جنجوہ شہید awarded ہلال کشمیر and equivalent to نشان حیدر. نائک سیف علی جنجوہ تھے جو کہ شہید ہوئے اور انہیں ہلال کشمیر دیا گیا جو کہ نشان حیدر کے برابر ہے. کیپٹن محمد سرور شہید، کیپٹن محمد سرور شہید، میجر طفیل محمد شہید، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید، میجر شبیر شریف شہید، سوار محمد حسین شہید، میجر محمد اکرم شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، حوالدار لالک چاند شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید. All embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. ان تمام نے جام شہادت نوش کیا جب یہ اپنے مادر وطن کے لیے بہادری سے لڑ رہے تھے. All of them were awarded نشان حیدر, the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the country. اور ان سب کو نوازا گیا نشان حیدر سے جو کہ سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے جو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنی جانیں اپنے وطن کے لیے قربان کر دیتے ہیں. Let's move to para 5. Patriotism, therefore, is not just a feeling, rather, it is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. یہاں پہ رائٹر کہتا ہے کہ پیٹریٹزم جو ہے وہ نہ صرف ایک احساس ہے بلکہ ایک جیتا جاگتا احساس ہے، جیتی جاگتی روح ہے، جیتا جاگتا تصور ہے جو کہ کسی بھی قوم کو جو ہے وہ احساس دلانے کے لیے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. In the word of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so dead, who never to himself had said, "This is my own, my native land." دیکھیں S.W. Scott جو کہ شاعر ہے، رائٹر ہے، وہ حب الوطنی کی جو جذبہ ہے، اس کی جو روح ہے، اس سے محروم لوگوں کے لیے اس نے یہ ایک چھوٹا سا ورس بیان کی ہے کہ ایسا آدمی بھی ہے جو خود تو زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، لیکن اس کی روح مر چکی ہے، جو کبھی خود سے بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ ہاں یہ ہے میری اپنی زمین، یہ میرا اپنا گھر ہے. تو اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے اس کی سینگ کو، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دیکھیں جو شخص اپنے وطن سے محبت کا جذبہ نہیں رکھتا، جس کے دل میں حب الوطنی نہیں پائی جاتی، وہ زندہ تو ہے لیکن اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے. دیکھیں جب کسی بھی ملک کے باشندے جو ہیں اگر وہ اپنے ملک سے محبت نہیں رکھیں گے، اگر وہ اپنے ملک سے وفاداری نہیں رکھیں گے، یا وہ اپنے ملک سے عقیدت نہیں رکھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ملک پہ مشکل آئے گی تو وہ اس مشکل کو دور کرنے میں کوآپریٹ بھی نہیں کریں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں کہ کس طرح سے وہ خود کو بچا سکیں گے. آپ قوم سے، ملک سے کٹ کے اسی ملک میں اکیلے نہیں رہ سکتے. تو ایسے شخص جو ہے زندہ تو ہوتے ہیں لیکن ان کی اصل میں روح مر چکی ہوتی ہے. مختصراً یہ کہ پیٹریٹزم جو ہے، حب الوطنی جو ہے، وہ ایک جزو لازم ہے کسی بھی ملک کے رہنے والے کے لیے. ٹھیک ہے،
اور اس کی مین تھیم کیا ہے کہ دس یونٹ از اباؤٹ دا اسپرٹ آف پیٹریٹزم. اٹ ٹیلس اباؤٹ دا کوالٹیز آف پیٹریٹس اینڈ ہاؤ دے لک آفٹر دا انٹرسٹ اینڈ پروگرس آف دیئر کنٹری. رائٹر جو ہے وہ اس کی تھیم بیان کرتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے خود بھی پڑھا کہ پیٹریٹزم جو ہے وہ ایک اسپرٹ ہے، اور یہی تھیم ہے اس یونٹ کی کہ پیٹریٹزم جو ہے اس کی کوالٹی بہت زیادہ ضروری ہے. پیٹریٹزم ہونا کسی بھی شخص کے اندر بہت ضروری ہے تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے اور وہ محفوظ رہ سکے. تھینک یو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے اس یونٹ کی ریڈنگ کی. بٹ بفور گوئنگ I should tell you the meanings of the words written in bold. The first word is devotion. It means devotion means جانثاری. ٹھیک ہے. Commendable means قابل تعریف. سپریم. سپریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے اعلیٰ. اعلیٰ. اوکے. پرزرویشن حفاظت یا محفوظ رکھنا. اور یہاں پر ہے اسپرٹ، روح. انسٹنسز مثالیں. embraced martyrdom جامع شہادت. جامع شہادت نوش کرنا یا شہادت کو گلے لگانا. devoid means محروم. and native means مقامی یا رہائشی. ٹھیک ہے. جیسے ہی انشاءاللہ اس یونٹ کی ریڈنگ پوری ہوگی، تمام یونٹس کی ریڈنگ پوری ہوگی تو ہم ایکسرسائز سولوشن کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے تاکہ آپ کے لیے انگلش جو ہے یہ آپ کی جو بک ہے، ٹیکسٹ بک جو ہے بہت ایزی ہو جائے، اور آپ کو سوالوں کے جواب کے لیے، ایکسرسائز کے مختلف پارٹس کے لیے، ان کے سولوشن کے لیے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تھینکس فار واچنگ دس. بائے بائے ٹل دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.